السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی، تو آپ لوگوں نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیوز کو شیئر کرنا ہے۔ ہمارا چھوٹا سا پلان بنا تھا، ایک مینس کہ چھوٹا سا پلان، آپ بچوں کے ساتھ زیادہ پلاننگ نہیں کر سکتے، 2 سے 4 دن 5 دن کی، تو ابھی میں بچے چھوٹے ہیں تو زیادہ ٹریولنگ نہیں کرتی۔ ٹریولنگ کرنا بھی ایک بڑا آرٹ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ تو پھر میرے ہسبینڈ نے میٹنگ کے لیے لاہور جانا تھا، تو سوچا میں بھی ساتھ چلی جاتی ہوں، تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے گی، بچوں کی بھی ہو جائے گی۔ ان کی پیکنگ کرنا سٹارٹ کر دی، ان کی پیکنگ کی، زمل کے کپڑے رکھے، چھوٹا سا بیگ بنایا تھا کیونکہ اتنے زیادہ کپڑے نہیں لے کے جانے تھے، ہم ایک دن کے لیے جا رہے تھے۔ 4 سے 5 سوٹ زمل کے رکھے، 4 سے 5 سوٹ میں نے ہاتھ کے رکھے، ان کے فیڈر رکھے، پیمپر رکھے، اور گھر پہ تو ہاتھ پیمپر نہیں لگاتا، لیکن ٹریولنگ کے دوران میں اس کو پیمپر لگا دیتی ہوں۔ اور پھر میں نے ان کی میڈیسن بھی ضرور رکھی، کیونکہ میڈیسن کے بغیر تو میں نکلتی ہی نہیں ہوں۔ میڈیسن میں کان کے درد کی دوائی، پیٹ کے درد کی دوائی، موشن کی، بخار کی، الٹی کی، ساری دوائیاں میں ضرور رکھتی ہوں۔ اس کے بعد میں ریڈی ہو گئی، پھر میں نے اپنا بیگ پیک کیا، یہ میک اپ پاؤچ ہو گئے اور سن بلاک وغیرہ جو چیزیں میں استعمال کرتی ہوں وہ میں نے ڈال دی۔ پھر ریڈی ہو گئے، پھر میں نے تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان رکھا، بچوں کے لیے فروٹ سیلیڈ بنا لیا، ان کے لیے ملک شلک سارا کچھ رکھ کے نا ہم لوگ نکل پڑے خیر سے۔ اور جیسے نکلتے ہم لوگ پہنچے، گاڑی میں بیٹھے انہوں نے اپنی شرارتیں شروع کر دی، اتنی شرارتیں کی، حالانکہ پہلے اتنے نہیں کرتے۔ ایون اپنی امی کی طرف جاتے ہوئے ہم لوگ تک ایسے کرتے ہیں، آدھے گھنٹے میں بچوں کو نیند آ جاتی ہے، لیکن یہاں تو بس جیسے موٹر وے پہ ہم لوگ چڑھے، انہوں نے ناچنا کودنا شروع کر دیا، کبھی آگے جا رہے ہیں بابا کے پاس، کبھی میرے پاس آ رہے ہیں۔ پھر نیند آنے لگ گئی ان کو کہ ہمیں سلا دیں، اور سو بھی نہیں رہے تھے، ورنہ جیسے آپ بچوں کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں تو ان کو نیند آ جاتی ہے، لیکن آج اپنے بابا کے پاس چلا گیا تھا، ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ جب آپ ڈرائیونگ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ یعنی کہ بچے تنگ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ لے کے جانا ہو تو ڈرائیور ہمارا ماسٹر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اس نے میرا بس کبھی اس نے کہا مما کی گود سے تو میں نے نکلنا ہی نہیں ہے نا، مما کی گود میں ہی بیٹھنا ہے۔ ایون گاڑی کے اندر بیٹھ کے بھی انہوں نے یہی کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے مما کی گود میں بیٹھنا ہے۔ آتے کہا میں نے بابا کی گود میں بیٹھنا ہے، زمل کہہ رہی میں مما کی گود میں بیٹھنا ہے، بس ان کا یہی لگا ہوا تھا۔ کبھی یہ کہہ رہے تھے میں نے آگے جانا ہے، کبھی ہاتھ کہہ رہا تھا میں نے آگے جانا ہے، بس ان کا یہ سین لگا رہا۔ پھر انہوں نے میں ان کو موبائل دے رہی تھی، کارٹون دیکھ لو، پھر ہاتھ لیٹ کیا، لیکن انہوں نے نہ موبائل دیکھنے نہ کارٹون دیکھنے، حالانکہ گھر پہ بیٹھ کے یہ لوگ کارٹون بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ ان کی لڑائیاں سٹارٹ ہو گئی تھیں چیزی کے پیچھے، اور پھر یہ زمل آگے چلی گئی کہ میں نے بھی جانا ہے بابا کے پاس۔ میں وہ بتا رہی تھی آپ لوگوں کو، ان کا سارا سفر کے دوران یہی رہا۔ میں حیران تھی کہ اس دن ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، پھر میں نے ہاتھ کو پکڑا دیا موبائل، میں نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے کارٹون دیکھ لو۔ ہاتھ کارٹون دیکھ رہا تھا، آرام سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، بس ایسے ہی سفر چلتا رہا، لیکن انجوائے بہت کیا۔ اس دن موسم کوئی اتنا خاصا اچھا نہیں تھا، تھوڑی گرمی تھی، تھوڑی سردی تھی، لیکن یعنی کہ اتنی زیادہ وہ دھوپ نہیں تھی، بارش والا موسم بنا تھا لیکن بارش ہوئی نہیں تھی۔ آپ کو میرے پیچھے کوئل کی آواز بھی آ رہی ہوگی، میں جب بھی ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں تو یہ میری کوئل جو ہے نا یہاں بیٹھ کے نا درخت کے اوپر ہر وقت اس نے شور مچایا ہوتا تھا کہ پتہ چلے کہ ہمارے گھر میں پرندے بھی ہیں۔ میری تو نہیں ہے کوئل، آئی مین جو میرے گھر کے اندر درخت ہے نا، یہ سارا وقت اس کے اوپر بیٹھی رہتی ہے، سارا دن اس کی آواز۔ پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ ایریا پہ اترے، ان کو نیند نہیں آئی تھی، 2 سے 2.5 گھنٹے ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے باہر نکلنا ہے، گاڑی کے اندر تو بیٹھنا ہی نہیں اب۔ پھر ان کو نیچے اتارے، ان کو جھولے نظر آ گئے تو یہ جا کے جھولے میں بیٹھ گئے۔ پھر میں نے ان کے بابا کو کہا آپ کوئی چیز لے کے آ جائیں، ان کے لیے چاکلیٹس کھاتے ہیں شوق سے، تو بس میں نے کہا کیا پتہ اپنی شوق کی کوئی چیز کھا کے سو ہی جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں سونا، بس میں نے کافی پی لی، میری کافی کی کریونگ ہو رہی تھی، اور میں نے ان کو تھوڑا سا جھولا کھلا کھلو کے ہم لوگ، اور یہ تھوڑی دیر یہاں پہ موسم بڑا اچھا سا ہو گیا تھا، یہاں پہ ایسا لگ رہا تھا ابھی بارش ہونا سٹارٹ ہو چکی، شکر کر کے نا اندھیرا ہوا، اندھیرا ہو گیا تو پھر مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ کیا پتہ ہو سکتا ہے یہ لوگ سو جائیں۔ پھر ان کو بس کھانے پینے کی کریونگز ہو رہی تھیں، میں نے ان کو زبردستی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کھلا کے، میں نے کہا کیا پتہ بھوک کی وجہ سے نہ سو رہے ہو، کیونکہ ان کا 8 بجے کا ٹائم ہوتا ہے کھانا کھانے کا۔ تو یہاں پہ یہ جو زمل کو فائنلی نیند آ گئی تھی، ہاتھ کو بھی فائنلی نیند آ گئی۔ نیکسٹ ڈے ہم وہاں پہ تھے، کزن کے گھر اسٹے کیا تھا، رات کے ٹائم تقریباً 1 ڈیڑھ بجے بچے سوئے، پھر صبح اٹھ کے انہوں نے، وہاں موسم بڑا اچھا تھا لاہور کا،
صبح سے اٹھے تو بارش ہی بارش بارش بارش، سارا دن بارش رہی۔ بڑا اچھا ویدر تھا کہ بچوں نے بڑا انجوائے کیا، کھیلتے کودتے رہے، مجھے تنگ نہیں کیا۔ اور بس یہاں پہ یہ پارک اچھا تھا گھر کے باہر، تو ان کو میں یہاں لے گئی، اپنی مرضی سے انہوں نے کھیل کود کی، بیٹھی رہی وہاں پہ۔ دھوپ ہوتی تو پھر بندہ تنگ ہو جاتا ہے، دھوپ بالکل بھی نہیں تھی، بارش ہوئی جا رہی تھی صبح سے، تو بس یہ لگا ہوا تھا ہاتھ کو، تو ابھی یہی چاہ رہا تھا کہ ہم نے اندر نہیں جانا، ہم تو یہیں جھولوں میں بیٹھے رہیں بس سارا دن یہیں پہ بیٹھے رہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں جب آپ اس طرح بچوں کو لے کے جاتے ہیں نا، تو یہ دیکھا کریں کہ بچہ آپ کا ایکٹیو کتنا ہے اور کتنا وہ انجوائے کر رہا ہے۔ بچے جب انجوائمنٹ ان کی تبھی ہوتی ہے جب یہ خود ایکٹیو ہو کے انجوائے کر رہے ہوں، یہ نہیں کہ آپ ان کو زبردستی پکڑ کے آپ جھولوں میں چڑھا رہے ہیں آپ یہ۔ لیکن میرا بچہ ایسا ہے کہ اس نے خود کہتا ہے وہ میں نے کھیلتا رہے۔ یہ دیکھیں بارش بہت زیادہ بارش تھی اور بڑا اچھا سا موسم ہوا تھا۔ آج یہاں پہ کہہ رہا تھا کہ میں نے نہانا ہے بارش میں، تھوڑی سی مجھے ٹھنڈ فیل ہو رہی تھی، میں نے کہا نہیں آپ نے نہیں نہانا، ایسا نہ ہو کہ آپ کو فیور ہو جائے، کیونکہ واپسی بھی ہم نے نکلنا تھا اور گاڑی میں پھر اے سی چل رہا ہوتا ہے تو پھر بچوں کے لیے وہ ویدر صحیح نہیں ہوتا۔ پھر ہم وہاں سے نکلے تو ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ تھوڑا سا ادھر کوئی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ بچے بھی انجوائے کر لیں اور تنگ نہ کریں، تو میں نے بس یہی آپشن ہمارے بالکل پاس میں ایمپوریم ہی تھا تو وہاں پہ چلے گئے۔ کہتے کہ کنٹینیوسلی بارش ہی بارش ہو رہی تھی، تو پھر ادھر اس کے بعد ہم لوگ وہاں گئے۔ وہاں سے میں نے تھوڑی بہت ہی شاپنگ کرنی تھی، میں نے کہا میں تھوڑی بہت شاپنگ کروں گی اور عاد اور زمل پلے ایریا میں تھوڑی دیر کے لیے کھیل لیں گے۔ تو تقریباً وہاں سے ہم لوگوں کو 1 گھنٹہ لگ گیا وہاں پہ جانے کا۔ پھر ہم وہاں پہنچے تو ہم لوگوں نے جیسے نکلے، بچوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے خود ان کو پکڑنا تو پڑتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اب ان کو پکڑے نہیں اور ان کو کھلا چھوڑ دیں، کبھی بھی کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا، بس ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور زمل کو بہت زیادہ نیند آ رہی تھی، جیسے میں اپنے کزن کے گھر سے نکلی تو فوراً گاڑی میں سو گئی تھی، اس نے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ نیند کر کے پھر جب ہم وہاں مال میں اترے تو اس کی نیند پوری ہو چکی تھی، پھر اس نے بہت اچھے طریقے سے انجوائے کیا اور مجھے تنگ بالکل بھی نہیں کیا۔ دونوں بچوں نے پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے ہم نے آئس کریم بھی کھانی ہے اور ہم نے یہ بھی کھانا ہے، ہم نے وہ بھی کھانا ہے، پھر ان کی یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو بس جو یہ کہتے گئے ہم لوگوں نے کہا چلے آپ کا شوق پورا کر دیتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا، میں نے کہا آپ ان کو پکڑیں، میں ذرا جلدی شاپنگ کر لوں، میں نے تھوڑی سی کرنی تھی شاپنگ۔ پھر میں سفائر پہ چلی گئی، میں ویسے بہت کم لیتی ہوں سفائر سے تو، لیکن مجھے اس دفعہ ان کی سمر کلیکشن اچھی لگ رہی تھی تو میں نے لے لیا۔ اچھا مجھے اس دفعہ بڑا شوق چڑھا تھا کہ میں سلیو لیس لوں تو میں نے لے ہی لیا، میں نے کہا کہیں تو پہن لوں گی میں۔ تو پھر یہاں پہ میں نے میگنم کی آئس کریم کھائی، میں جب بھی جاتی ہوں مجھے میگنم بہت پسند ہے، تو پھر میگنم سے یہ کھانے کے بعد ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ اب واپس کی طرف نکلتے ہیں کیونکہ آتے آتے ٹائم لگ جانا تھا، اور پھر ہم وہاں سے واپسی نکلے اور تھوڑا بہت کھانا پینا کیا جتنی بھوک تھی بچوں کو۔ اس کے بعد مجھے کوئی خاصی بھوک نہیں تھی، میں نے لائٹ سا کھایا اور ہم واپسی کے لیے نکل آئے۔ اور واپسی کے لیے جب نکلے تو پورا راستہ پوری موٹر وے پہ لاہور سے ملتان تک فل آن، کہیں آندھی کہیں بارش، لیکن بہت اچھا موسم تھا۔ ایک دن کا ہی بھلے سفر تھا، ایک دن کا ہی ٹریول تھا، لیکن انجوائے بہت زیادہ کیا، میں نے بہت زیادہ کیا، بچوں نے بھی بہت انجوائے کیا، تنگ بھی کیا، لیکن اتنا تو بچوں کا تنگ کرنا پڑتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ بچے ہمیں تنگ نہ کریں اور ہم گھوم پھر لیں تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوتا، بچے تنگ ضرور کرتے ہیں اور آپ پھر اسی کے اندر رہ کے آپ کو خود انجوائے کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ نے کیسے انجوائے کرنا ہے، کیسے بچوں کو ہینڈل کرنا ہے، تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے ماؤں کے لیے۔ پھر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ پھر ہم لوگ نکلے ہیں تو پوری بارش یہاں پہ پھر انہوں نے یہی شروع کر دیا تھا۔ ہاں لیکن جاتے ہوئے بچوں نے بڑا تنگ کیا تھا کہ ان کی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی تھیں اور ان کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن واپسی کے راستے میں تھوڑی دیر بچے رکے ہیں، انہوں نے انجوائے کیا ہے۔ اس کے بعد جیسے یہ کھا پی لیے، ان کی بھوک ختم ہو گئی تھی تو پھر ان کو بڑی اچھی سی نیند آئی ہے اور تقریباً وہاں سے سوتے ہوئے آئے تقریباً 5-6 بجے کے قریب، مغرب سے پہلے یہ سوئے تھے۔ جب میں ملتان پہنچی ہوں، ملتان سے اپنے گھر تک پہنچی ہوں نا، یہاں میں کافی پینے کے لیے بھی اتری تھی، مجھے پھر کافی کی کریونگ ہو رہی تھی، تو پھر جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا،
تب آ کے بچے اٹھے ہیں اور آتے ساتھ پھر میں نے ان کو لٹایا اور میں نے لٹانے کے بعد میں نے کی مالش کر کے یہ سوئے ہیں اور اتنا سوئے ہیں اگلے دن صبح 11 بجے اٹھے، حالانکہ میرے بچے اتنے دیر سے نہیں اٹھتے۔ دیکھیں پوری موٹر وے پہ بارش ہو رہی تھی، پوری موٹر وے پہ۔ اچھا، آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اگر اچھی لگ رہی ہیں تو وہ میری ویڈیوز کو لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھی اچھی ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی۔ اتنا پیار دکھانے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے ایسی ہمت دے میں آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز شیئر کرتی رہوں۔